محرم ہوں تمہارا، پورا پورا حق رکھتا ہوں، اس لیے ڈونٹ اوور ریئیکٹ۔ خان یہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، بلکہ اب اس کی بیلا کے پیٹ پر گرفت اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ اب بیلا کو ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اچانک اس نے بیلا کے پہنے ہوئے اپر کو پکڑ کر اسے اتارنے کا کہا، لیکن میں اس کے ساتھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے احتجاج کیا، لیکن یہ میرے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خان نے آگے سے تھیکا جواب دیا۔ بیلا فوراً چینجنگ روم میں جانے لگی۔ رکو، کہاں چلی؟ چینج کر کے بھی تو تم میرے پاس ہی آنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں اتار دو۔ اسے خان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ تخت واپس مڑ گئی اور آہستہ آہستہ اوپر نکالنے لگی۔ شرم کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا اوپر اس کے بدن پر سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ خان کی نظر اس کا ایکسرے کرنے میں مگن تھی، پھر اچانک ہوش میں آیا اور اسے واپس بیٹھنے کا کہا۔ اس لال رنگ میں اس کا جسم اپنے پورے جوہر پہ تھا۔ وہ دوبارہ اسی طریقے سے بیٹھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب خان کا ہاتھ اور ٹانگ سیدھا اس کے بدن کو چھو رہے تھے۔ خان نے ایک فلم لگائی اور پیچھے لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا دھیان فلم میں کم اور بیلا پر زیادہ تھا۔ خان نے بیلا کو بھی پیچھے لیٹنے کا کہا، جس کو مووی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس ادھر سے گم ہونا چاہتی تھی۔ بیلا نے خان کے سینے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خان نے اپنی جیب سے ایک برانڈڈ تمباکو کا پیکٹ نکالا اور سلگانے لگ گیا۔ بیلا آہستہ آہستہ مووی میں مگن ہونے لگی۔ خان نے سگار کو تھوڑا آگے سے پکڑا اور پچھلا حصہ اس کے جسم کے پاس لے گیا اور کمر کے گرد پھرنے لگا۔ بیلا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے جسم پر رینگ رہی ہے، لیکن پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ خان اب اس کے نچلے حصے میں پہنچ گیا تھا اور سگار کو اس کے پیٹ کے نیچے پھیرنے لگا، جس سے بیلا کے جسم میں ہلچل سی ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سگار کو نیچے لا رہا تھا، جس سے بیلا کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اس نے بیلا سے پوچھا۔ وہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک سنگین مسئلہ ہے، تم یہیں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ایک سفید رنگ کی چادر لے آیا۔ لیکن مجھے تو بہت ہی گرمی چڑھی ہوئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی شرٹ اتار دیتا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اوپر وہی چادر کر لی اور صوفے پر آ گیا اور بیلا کو اس میں آنے کا حکم دیا۔ اب دونوں اسی چادر میں تھے اور صرف ان کے منہ چادر سے باہر تھے۔ آج دوبارہ وہ اپنے ڈیڈ کے کہنے پر اسے باہر گھمانے لایا تھا۔ کبیر کو یہاں میں تقریباً 4 سال ہو چکے تھے اور اس دورانیہ میں وہ جولیانہ عرف جولی کو بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جولی اسے اپنانا چاہتی ہے، تب بھی اس نے کئی بار اسے اپنے فلیٹ میں دعوتیں خاص دیں، کیونکہ یہ وہاں کا رواج تھا۔ شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور کبیر بھی اس کی دعوت کو قبول کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ قریب آنا چاہتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا۔ جب جولی کو پتہ چلا کبیر اس سے دوری برت رہا ہے تو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور بھی جتن کرنا شروع کر دیے۔ آج بھی وہ شارٹ پہن کے آئی تھی اور ڈارک ریڈ لپسٹک میں اس کے ہونٹ کبیر کو بہکا رہے تھے، تب بھی وہ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا اور جولی اسے بار بار اکسا رہی تھی۔ اچانک ہی جولی نے آہ کی آواز نکالی۔ کبیر جو آئس کریم کھانے میں مصروف تھا اچانک متوجہ ہوا۔ کیا ہوا جان، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگتا ہے آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ کبیر جلدی چیک کرو، بہت چبھ رہا ہے۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ کبیر نے اس کے پاس جھک کر آنکھ کے پاس پھونک ماری۔ اب ٹھیک ہے، جولی نے کہا۔ چلو رات بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کبیر کی گاڑی میں آئے۔ کبیر نے میوزک آن کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی جنبش دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ کبھی کبھی جولی بھی اس کے ساتھ گنگنانے لگتی۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی تو خان نے بیلا کی طرف دیکھا جو سو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی پیلی روشنی میں اس کا جسم اور بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے بیلا کے اوپر سے چادر ہٹا دی تھی۔ اس کا جسم اب پسینے سے تر تھا، شاید خان کی قربت کی وجہ سے۔ خان اس کے نازک جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی جسم کی حرارت کو خود میں سما رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بیلا کی ناف پر گئی اور پھر جذبات کی آڑ میں اس نے اپنے منہ ناف کے پاس لا کر اپنے لب اس پر رکھ دیے۔ وہ آہستہ سے اپنے دانت سے اس کو دبایا جس پر وہ ہلکا سا کسمکائی۔ اس نے بیلا پر وہی چادر کروا دی اور خود بیڈ پر آ کر سو گیا۔ پری نے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ 2 دن بعد اس نے پیرس جانا تھا اور ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ آج اس نے اپنے دوستوں کو فیئر ویل پارٹی دینی تھی، اس لیے اس نے اپنا فراق باہر رکھ لیا اور باقی کا سامان پیک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد واش روم سے نکلی اور میک اپ کے نام پر تھوڑا سا مسکارا لگایا
اور کاجل سے آنکھوں کو اور بھی موٹا کیا۔ اچانک اس کی نظر اپنی گردن پر گئی۔ اس کی میکسی کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا تل نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً بیس لگا کر اس تل کو چھپایا اور اس کے بعد ایک سونے کی باریک چین سے اپنی گلے کی زینت بڑھائی۔ وہ دونوں اب کار سے باہر نکل آئے تھے اور جولی سے فورس کر رہی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آئے، لیکن وہ تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو ڈیڈ آج اس کو دوبارہ باتیں سنائیں گے، لیکن آج اسے جولی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور کبیر خود بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ جولی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اندر جاتے ساتھ اس نے دروازے کو زور سے بند کر کے اپنے غصے میں ہونے کا ثبوت دیا۔ جولی کام ڈاؤن جان، کیا ہوا ہے؟ کبیر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کبیر تم اب اپنی منمانی کرتے ہو، میری چاہت کا تمہیں کوئی احساس نہیں اور مجھے کہتے ہو کام ڈاؤن۔ اب اس نے کبیر کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اس کی گردن پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آج نہیں، اب بہت ہوا، یہ کہہ کر کبیر کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ کبیر کے گلے کے 2-4 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس نے کبیر کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ کبیر اپنا آپ چھڑوانے کے لیے پیچھے کو ہوتا گیا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ کبیر نے تیش میں آ کر زور سے جولی کو دھکیلنا چاہا، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ جا بجا اپنے لپسٹک کے نشان اس پہ چھوڑتی گئی۔ یہ سب کبیر کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ مقابل پر کیا اثر ہوا ہے تھپڑ کا، یا وہ ہوش میں ہے کہ نہیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔